बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रॉय मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अब कह दो सच। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, एक जर्नलिस्ट रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जितने भी बिज़नेस टाइकून्स हैं उनसे लाइव इंटरव्यूज़ करता रहा। पाकिस्तान में मिनिस्टर लेवल के पॉलिटिशियंस के लाइव इंटरव्यूज़ किए और साथ साथ हमारे मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब, इनका भी मैंने लाइव इंटरव्यू किया था, लाइव टेलीफोनिक इंटरव्यू 2011 में। नाजरीन, आज यहाँ पर मीडिया में आने की एक वजह है जो कि मैं पिछले 4 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको रेज़ नहीं किया जाता। हमारा मीडिया या तो उन तमाम हक़ाइक़ से आँख चुराते हुए दिखाई देता है या उन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक बहुत बुनियादी मसला यहाँ पर जिसकी वजह से आज मैं भी पाकिस्तान के अंदर हूँ और वापस जाने के इंतज़ार में हूँ कि कब यहाँ से इंसाफ का निज़ाम हमारा बेहतर हो और कोई भी शख्स जल्द अज जल्द अपने इश्यूज़ को यहाँ से सॉर्ट आउट करके वापस जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है झूठ, करप्शन और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का ना होना। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी मुआशरे में मीडिया एक अहम सतून की अहमियत रखता है कि रियासत की आंख से जो चीज़ ओझल हो जाती है उन चीज़ों को मीडिया हाईलाइट करके बताता है और रियासत उसके अंदर क्या इक़दामात करती है, अगर वो वैलिड ग्राउंड्स होते हैं, अगर कानून साज़ी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे रियासत कानून साज़ी करती है। अगर किसी भी किस्म के कोई एक्शन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एक्शन लेती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक स्लोगन, एक नारा बड़े अरसे से, पिछले 4 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ। अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सेज नो टू करप्शन। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा जनाब बे मोहतरम हमारे मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जनाबे वाला ज़रा एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे बताया जाए कि रियासत का वो कौन सा इदारा है जो इस वक्त करप्शन से पाक है। जनाबे वाला, अगर केयरफुली देखा जाए तो हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर भी बदतरीन अंदाज से करप्शन मौजूद है जो कि अदालती अहातों के अंदर खुलेआम हो रही है। मैं पिछले 4 साल से इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, भुगत रहा हूँ और यकीन जानिए कि अगर यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम प्रॉपर होता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। नाज़रीन, हमारा फैमिली ऑक्यूपेशन जर्नलिज़्म रहा है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करता रहा हूँ। यहाँ पर आज इस मीडिया के अंदर आने का और ज्वाइन करने का मेरा एक मकसद है कि एक आम इंसान को कम से कम इंसाफ फराहम किया जाए या उसको दिलाया जा सके। इसके लिए हमारा मीडिया एक अहम रोल अदा कर सकता है, इसके लिए हमारी रियासत एक अहम रोल अदा कर सकती है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाबे वाला, अगर हम अपने इंसाफ के निज़ाम को उठा के देख लें तो हमें ये पता चलता है, और मेरा ख़्याल है कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी की, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी नॉलेज में है और हर पाकिस्तानी की भी नॉलेज में है कि किस तरह हमारे अदालती अहातों के अंदर बैक डेट्स के अंदर स्टैम्प पेपर सेल आउट किए जाते हैं, जाली रसीदें फराहम की जाती हैं और यहाँ तक के गवाह तक 500 से 5,000 रुपये तक में अवेलेबल होते हैं। जनाब आला, जिन मुआशरों के अंदर ये इक़दार होंगी वो मुआशरे पस्तगी की तरफ दिखाई देंगे,
ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ بڑی اچھی طریقے سے ہے کہ ہمارے ہاں جسٹس کا نظام خاص قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کے اوپر بدقسمتی سے شاید نہ ہمارا میڈیا بولتا ہے، نہ ریاست اس کو دیکھتی ہے، نہ ہی میرا خیال ہے کہ ہماری جوڈیشری نے اس کو کیئرفلی طور پر دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا۔ جناب والا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سی عدالت ہے جہاں پر بیک ڈیٹ کے اندر اسٹیمپ پیپرز نہیں ملتے، جہاں پر فیک وٹنسز نہیں فراہم ہوتے۔ تو ناظرین، آج کچھ دل دلا دینے والے حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور ہمارے موجودہ پاکستانی میڈیا اور ریاست مدینہ کی اتھارٹیز کی توجہ اس اہم ایشو کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، جس پر پچھلے 72 سالہ تاریخ میں ہمارا نہ میڈیا بولا اور نہ ہی اس بنیادی مسئلے میں ریاست کوئی اطمینان کن اچیومنٹ حاصل کر سکی۔ اگر ہمارے میڈیا نے کوئی خاص مورکا مارا ہوتا تو یقین جانیے آج میں یہاں آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کرونا جیسی وبا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ کرونا سے وہاں پر یورپ میں بیٹھ کے لڑ رہا ہوتا۔ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر اس طریقے سے تمام ایشوز آپ کے سامنے نہیں لے کے آ رہا ہوتا اور ریاست کے سامنے نہیں لے کے آ رہا ہوتا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری انصاف کی عدالتوں کے احاطوں میں کس طریقے سے ایک مافیا اندر گھس آیا ہے، اور وہ بیک ڈیٹس کے اندر اسٹیمپ پیپرز، جعلی رسیدیں اور جعلی گواہ تک فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، سٹی کورٹ کراچی کے حوالے سے میں کچھ حقائق آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ میرے پاس یہ ایک پرفیکٹ کوریئر نامی ایک کمپنی ہے، جس کے آنر ایک ریٹائرڈ جج ہیں۔ یہ کمپنی 2016 میں اس نے جعلی فیک ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی کسی صاحب کو، اور اس کے نتیجے میں ایک فیک جوڈیشل ٹرائل، ایک فیک سول کیس کریٹ کر دیا گیا اگینسٹ ایک اوورسیز پاکستانی کے۔ یہ کمپنی پیسے لے کے مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، جس کا ثبوت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس حوالے سے آپ اسکرین پر ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ میری والدہ محترمہ کا ہے، جن کی وفات کینیڈا کے اندر ہوئی اور کینیڈا میں ہی تدفین کی گئی۔ ناظرین، ان کی وفات 2017 میں ہوئی، اور 2019 میں ریٹائرڈ آنریبل جج صاحب کی جو کمپنی ہے، جس کا نام پرفیکٹ کوریئر ابھی میں نے بتایا، وہ 2019 میں ان کو پیسے لے کے اس طرح زندہ کر دیتی ہے۔ اگر گوگل پہ بھی جا کے آپ اس کو چیک آؤٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گوگل بھی مرحوم لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے، یا ان کا ٹریکنگ ریکارڈ ہر طریقے سے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان جو مر چکا ہے بظاہر وہ مرا ہی نہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک محترمہ جن کا انتقال 2017 میں ہوتا ہے اور 2019 میں ایک پرفیکٹ کوریئر نامی کمپنی پیسے لے کر ان کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے زیادہ پیسے نہیں دیے ناظرین، نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری مرحومہ والدہ سے میری ملاقات بھی کرا دیتے، کیونکہ ایسی جدید ٹیکنالوجی جناب والا میں نے شاید دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ جناب والا، میرا بنیادی نقطہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں انصاف کے لیے آپ سے کوئی رابطہ کر رہا ہوں۔ میرا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور میں نے جو اسٹینڈ لیا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ریاست کے ہر اس شخص کے لیے جو انصاف سے محروم ہے۔ جناب والا، ہوتا کیا ہے، ایک عام انسان کس طریقے سے اس جوڈیشل
ٹریک کے اندر آ کے اس چکرویوہ میں آ کر پھنس جاتا ہے اور نکلتے نکلتے اس کو 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، 20 سال بھی لگ جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن فیصلے ختم نہیں ہوتے۔ تو جناب والا بیسکلی خرابی کہاں پر ہے؟ اگر ہم کیئرفلی اس بات کو ریویو کریں تو پاکستان کو بنے تقریباً 72 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ ان 72 سالوں میں جناب والا یہ کام پہلے دن کا تھا جو آج 72 سالوں کے بعد کوئی اوورسیز پاکستانی آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا ہے۔ جناب والا یہ مدعا صرف وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہی نہیں، اس ملک کے خداداد کی 22 کروڑ عوام کا مدعا ہے۔ بیک ڈیٹ میں اسٹامپ پیپر پرووائڈ کرنے کا مقصد آپ نے اس کو ایک ویپن فراہم کر دیا جس کے بعد وہ کسی بھی انسان کے اوپر رکھ کے چلا سکتا ہے، جس طریقے سے میرے اوپر چلا۔ میرے بیوی بچے یورپ سے پاکستان آئے تھے، یہاں سے 2016 میں نے ان کو واپس یورپ میں ٹرانسفر کیا، جس کی وجہ لینڈ مافیا کا خوف، تھریٹس اور میرے بچے کی جان لینڈ مافیا کا خوف، لائف تھریٹس اور میرے بیٹے کی بیماری، جس کے بعد میں نے اپنی پوری فیملی کو پاکستان سے شفٹڈ کرایا یورپ میں، اور تب سے لے کے آج تک میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، عدالتوں کو بتا کے تھک چکا ہوں کہ جناب والا یہ جو کیس نمبر 1856/2016 ہے، اس کے اندر جو بیس بنائی گئی ہے وہ پرفیکٹ کوریئر کی ہے، اور یہ کوریئر کمپنی اس نے تو میری والدہ محترمہ، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس نے تو میری والدہ محترمہ کو زندہ کر دیا۔ جناب والا میں آج سے میڈیا کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور اس وقت تک میں یہ اپنی لڑائی جاری رکھوں گا جب تک ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب یا وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ہماری کوئی بھی اتھارٹیز اس کے اوپر ایک پراپر ایکشن نہیں لیتی۔ ایک اور حقائق بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب کیسز ہیں جو کہ زیر التوا ہیں۔ ایک کیس 15,000 روپے اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہے۔ میرے لیے جو کوشچنیبل مارک ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اپنے کیس کو دیکھنے کے بعد کہ 20 لاکھ میں سے کتنے کیس ریئل ہو سکتے ہیں اور کتنے فیک۔